شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ پہلا رکوع ہے 9ویں پارے کا، اور اسی طرح سے 11واں رکوع ہے یہ سورۃ الاعراف کا، اور اس کے اندر شعیب علیہ السلام کا وہی واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جاری ہے، جس میں قوم کے سرداروں کی دھمکی اور حضرت شعیب علیہ السلام کا جواب ہے۔ آیت نمبر 88 سے لے کر 99 تک۔ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا، اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ضرور بضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ضرور بضرور ہمارے دین میں واپس پلٹ آؤ گے۔ شعیب نے کہا، اور کیا اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں، یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اگر تمہاری ملت میں لوٹ آئیں اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، جو ہمارا رب ہے۔ ہمارے رب نے ہر چیز کا علم سے گھیرا ہوا ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور تو ہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ سرداروں کی دھمکی ہے۔ قوم کے متکبر سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو دھمکی دی کہ اگر وہ ان کے مذہب میں واپس نہ آئے تو وہ انہیں بستی سے نکال دیا جائے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا جواب ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ ہم تمہارے دین کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن اگر ہم تمہارے دین میں واپس آئیں تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کی ناراضگی کے باوجود اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے۔ تو ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ حق پر ثابت قدم رہیں اور باطل کی طرف واپس نہ جائیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اس کی رضا کو مقدم رکھیں۔ آیت نمبر 90 سے 91 میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا اور عذاب کی پیشن گوئی ہے، اور اس کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا انہوں نے کہا، یقیناً اگر تم شعیب کے پیچھے چلو گے تو تب یقیناً تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کو اور ان کی قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے۔ عذاب کی پیشن گوئی ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیا، لیکن انہوں نے انکار کیا اور نتیجتاً عذاب کا شکار ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث بنے گا۔ آیت نمبر 92 سے 93 ہے، اور جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہ اس میں رہے ہی نہ تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ سو شعیب ان سے واپس لوٹا اور کہا، اے میری قوم، بلا شبہ یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تو میں انکار کرنے والے لوگوں پر کیسے افسوس کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کو ان کی نافرمانی کے باعث ہلاک کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا اظہار افسوس ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا کہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی برائی کو دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکو، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو برائی کو دیکھ کر خاموش نہ رہیں بلکہ روکنے کی کوشش کریں اور اللہ کے عذاب سے عبرت حاصل کریں اور نیکی کی راہ اپنائیں۔ آیت نمبر 94 ہے، اس میں نبیوں کی بعثت اور قوموں کی آزمائش کا بیان ہے۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا اور ہم نے ان کے رہنے والوں کو تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ تو نبیوں کی بعثت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا تو وہاں کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ ان کی آزمائشوں کا مقصد لوگوں کے دلوں کو نرم کرنا اور انہیں اپنی سرکشی سے باز رکھنا تھا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو انہیں مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔
مصیبتوں اور مشکلات کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور عاجزی اختیار کریں، نبیوں کی تعلیمات پر غور کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ آیت نمبر 94 سے 96 میں قوموں کا رد عمل اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا بیان ہے۔ پھر ہم نے بدحالی کے بعد کی جگہ خوشحالی کو بدل دیا، حتیٰ کہ وہ خوب بڑھ گئے۔ انہوں نے کہا بلا شبہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی پہنچے تھے، تو ہم نے ان کو اچانک اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ سوچتے نہ تھے، اور یقیناً بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے اس کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ تو مصیبت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوشحالی آتی ہے کہ جب لوگ مصیبتوں کے بعد بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے تو ہم ان پر خوشحالی بھیجتے ہیں تاکہ وہ شکر گزار ہوں، لیکن وہ غفلت میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف حالات سے انسانوں کو گزارتا ہے، لوگوں کی آزمائش کرتا ہے تاکہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور اصلاح کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے ہر حال میں خیر ہے، اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے عمل کیا بات کیا ہے کہ خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی حکمت پر بھروسہ کریں اور ہر حال میں شکر گزار رہیں۔ آیت نمبر 97 سے 99 میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے اور بے خوفی کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 97 ہے، تو کیا بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر رات کے دن والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر دن چڑھے ہمارا عذاب آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں، کیا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو بستی والے لوگوں کے اس بات سے خوف ہے کہ رات ہم پر کیسے عذاب آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کے ذریعے نقصان اٹھانے والی بستی جو نقصان اٹھانے والی قوم ہی سے اس سے بے خوف رہتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور اللہ سے امیدیں باندھے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے کبھی بے خوف نہ ہو اور ہمیشہ اس کے عذاب سے ڈرتے رہیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں۔ آیت نمبر 100 سے 102 میں 102 تک اس میں بیان ہے سابقہ قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنا۔ اور کیا ان لوگوں کی جو پہلے باشندوں کے بعد زمین کے وارث بنتے ہیں اس بات نے رہنمائی نہیں کی؟ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو وہ نہ سنیں۔ یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، تو ایسے نہیں تھے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جس کو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد نہیں پایا، اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے کہ کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث بنے ہیں یہ معلوم نہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ سکتے ہیں، لیکن ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے لہٰذا وہ سنتے ہی نہیں۔ تو پہلی قوموں میں سے اکثر عہد شکن اور نافرمان تھیں، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق پایا ہے۔ تو پہلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کریں اور ان کی غلطیوں سے سبق سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں ہمارے اپنے کلام میں پہلی قوموں کے واقعات رکھے۔ تو اللہ کے احکام کی پیروی کریں اور نافرمانی سے بچیں۔ آیت نمبر 103 سے 108 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور فرعون کے دربار میں جو ہے اس کی حاضری کا بیان ہے۔ آیت نمبر 103 ہے، اور پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، پھر دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اور موسیٰ نے کہا اے فرعون، یقیناً میں جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں، اس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا
کوئی بات نہ کہوں۔ یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو وہ لے آؤ، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ تو موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک ظاہر اژدہا تھی، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا تھا۔ تو ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے ظلم کیا اور حق کو قبول نہیں کیا۔ پھر نشانیاں پیش کرنے کا بیان ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اپنی لاٹھی کو پھینکا جو واضح ایک اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ نکالا جو دیکھنے والوں کے لیے روشن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات تھے جو ان کو عطا کیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات کے ساتھ بھیجا: لاٹھی، ید بیضا، ٹڈی، جوئیں، مینڈک، خون، پھر پتھر سے پانی کا نکلنا اور پہاڑ کا ان پر اٹھایا جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نبیوں کی تعلیمات پر ایمان لائیں اور اس کی پیروی کریں، اللہ کی نشانیوں پر غور کریں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ آیت نمبر 109 سے 110 میں فرعون اور اس کے درباریوں کا رد عمل بیان ہوا ہے۔ فرعون کی قوم میں سے سرداروں نے کہا یقیناً یہ شخص ضرور بڑا ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھو اور تم شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو، وہ آپ کے پاس ماہر جادوگروں کو لے آئیں۔ تو پھر فرعون کے درباریوں کا رد عمل تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات پیش کیے تو فرعون کے درباریوں نے انہیں ماہر جادوگر قرار دیا اور کہا کہ اس کا مقصد تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا ہے۔ تو مشورہ کیا تھا درباریوں کا کہ درباریوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ تمام ماہر جادوگروں کو جمع کیا جائے تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، جب پکڑتا ہے تو نہیں چھوڑتا۔ حق کے مقابلے میں باطل ہمیشہ شکست کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی مخالفت کرنے والوں کا کیا کرنے والے بالآخر ناکام ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 113 سے 126 میں جادوگروں کا مقابلہ اور ان کے ایمان لانے کا بیان ہے۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا۔ فرعون نے کہا ہاں، اور یقیناً تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم پھینکو یا ہم پھینکنے والے ہوں گے۔ موسیٰ نے کہا تم ہی پھینکو۔ پھر جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں دہشت زدہ کر دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا پھینک دو، تو اچانک وہ نکلنے والا تھا جو وہ جھوٹ کھاڑ رہے تھے، سو حق ثابت ہو گیا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ تو اس موقع پر جادوگر مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس لوٹے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ انہوں نے کہا ہم جہانوں کے بادشاہ پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا تم اس سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے ہو کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ تو ایک سازش ہے جو تم نے شہر میں کی تاکہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، سو تم بہت جلدی جان لو گے۔ میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو ضرور سولی دوں گا۔ انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، اور تم کسی اور بات کا ہم سے انتقام نہیں لیتے مگر یہ کہ جب ہمارے رب کی آیات ہمارے سامنے آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے ہیں۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں وفات دینا کہ ہم فرمانبردار ہوں۔ تو یہ دعا تھی ان کی جو جادوگر تھے ان کی موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں جو ایمان لے آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان آیات پہ کیا چیز بیان ہوئی ہے کہ مقابلے کی ترتیب تھی۔ سب سے پہلے فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ مقرر کیا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی جو لوگوں کو سانپ نظر آنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی جو ان کے جادو کو نگل گئی۔ جادوگروں کا ایمان لانا کیا تھا؟ یہ منظر دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور رب العالمین پر ایمان لے، کیونکہ جادوگروں کا تو نظر کا دھوکا تھا، وہ تو جانتے تھے کہ یہ جادو ہے۔ تو وہ پہچان گئی جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیکھا، تو وہ جو ماہر جادوگر تھے وہ فوراً سے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو جادو نہیں ہے،
یہ تو کچھ اور ہی معجزہ ہے۔ تو اسی وجہ سے یہی چیز ان کا ایمان لانے کا باعث بن گئے۔ اس پر فرعون نے انہیں سخت دھمکی دی، لیکن جادوگروں نے استقامت دکھائی اور ایمان پر قائم رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو حق کو پہچاننے کے بعد اس پر ثابت قدم رہنا، یہ ایک مومن کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے دنیاوی طاقتیں بے بس ہیں۔ آیت نمبر 127 ہے۔ تو اور قوم فرعون کے سردار نے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ فرعون نے کہا، عنقریب ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، اور ہم ان پر یقیناً قابو پانے والے ہیں۔ تو فرعون کے سرداروں نے اس سے کہا کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں چھوڑ دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کریں، آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کر دیں؟ فرعون کا رد عمل کیا تھا؟ اس نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کریں گے، عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ تو ظلم اور جبر کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین رکھتے ہوئے صبر اور استقامت کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 128 سے 129 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تسلی اور اللہ تعالیٰ پر توکل کا بیان ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یقیناً زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ موسیٰ کی قوم نے کہا، ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا، قریب ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تسلی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، صبر کرو، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے زمین میں اپنا وارث بناتا ہے، اور انجام کار پرہیزگاروں کے لیے یہ ہے۔ بنی اسرائیل کی شکایت تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے آنے سے پہلے بھی اذیت دی گئی تھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ پھر اس پر موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ جواب ہے، انہوں نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے۔ مصیبتوں میں صبر اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، یہ ایک مومن کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو زمین کا وارث بناتا ہے، لہذا تقوی اختیار کریں۔ ان آیات میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظلم و ستم کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین رکھتے ہوئے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو زمین کا وارث بناتا ہے اور ظالموں کو ہلاک کرتا ہے، لہذا ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل اور تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ تو جب ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے، یہ ہمارے ہی لیے ہے، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ اور ان کی نحوست ٹھہراتے جو ان کے ساتھ تھے۔ سن لو، یقیناً ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اور انہوں نے کہا، کیا تم ہمارے پاس کوئی بھی نشانی لے آؤ تاکہ تم ہم پر اس کے ساتھ جادو کرو، تو ہم تمہارے لیے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، جو الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا اور مجرم لوگ تھے۔ تو ان آیات میں قحط سالی اور پھلوں کی کمی کا بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، کیونکہ جب بھی خوشحالی کا معاملہ آتا تو کیا کہتے تھے کہ یہ تو ہماری اپنی محنت کا صلہ ہے، ہمارے اپنے علم کی بنیاد پر ہے، اپنی ذہانت کی بنیاد پہ ہے۔ لیکن جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی، کوئی مصیبت آ جاتی تھی یا کوئی کمی آ جاتی تھی، جیسے قحط سالی ہے یا کوئی نقصان ان کو پہنچتا تھا، تو وہ کیا ٹھہراتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو ٹھہراتے تھے اس کا ذمہ دار، کہ یہ موسیٰ کی نحوست نعوذ باللہ ان کی وجہ سے ہے۔
تو یہ ان کی سرکشی تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ تو ان کی نحوست یہ موسیٰ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے آزمائش ہے۔ اگر خوشحالی بھی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اگر کہیں کمی ہے، کہیں نقصان ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جو ان کو ملنے والا ہے۔ تو دونوں معاملات میں وہ صبر اور شکر کا دامن تھامتے تو اللہ تعالیٰ کے ان سے راضی ہوتا۔ اور جیسے شگون کے حوالے سے یا نحوست کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس حوالے سے رہنمائی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ چھوت ہے، چھات ہے، نہ الو اور نہ سفر۔ سفر کے مہینے کو برا سمجھا جاتا ہے جس طرح، اور الو سے نحوست لی جاتی ہے، تو ایسی کوئی نحوست یا ایسی چیز دین کے اندر نہیں ہے۔ اور پھر جب ان کو کسی کمی میں مبتلا کیا جاتا تھا، اس وجہ سے ان کے اوپر آزمائش آتی تھی کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو ہمیشہ جب بھی کبھی آزمائش آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہمیشہ اس آزمائش پر ہمارا معاملہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم صبر کے ساتھ اس آزمائش سے وقت گزاریں اور کسی کو اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیں۔ اور طوفان اور دیگر آفات ان کے اوپر آئیں، ان کے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون جیسی واضح نشانیاں بھیجی، مگر وہ اپنی سرکشی پر قائم رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے جسے ہوا جھکاتی ہے، اور کافر کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو سیدھا کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے فرعون والوں کو قحط سالیوں اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آزمائش انسان کو نصیحت حاصل کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ سرکشی اور تکبر کے نتائج ہمیشہ تباہ کن ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 134 سے 135 میں فرعون اور اس کی قوم کی ہٹ درمی اور ان کی عہد شکنی کا بیان ہے۔ آیت نمبر 134 ہے، اور جب ان پر کوئی عذاب آ پڑتا تو وہ کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو جو اس نے تمہارے ہاں عہد کر رکھا ہے، یقیناً اگر تو ہم پر سے عذاب دور کر دے تو ہم ضرور تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے، اور ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے ایک وقت عذاب کو دور کر دیتے جس کو وہ پہنچنے والے ہی تھے، تو اچانک وہ عہد کو توڑ دیتے تھے۔ تو مصیبت میں وعدہ کرنا، جب ان پر عذاب آتا تو وہ کیا کہتے تھے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، یعنی خود بھی دعا نہیں کرتے تھے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ تم دعا کرو، جیسا کہ اس نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم ہم سے عذاب ہٹا دو تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ تو عذاب کے ہٹتے ہی بدعہدی کرتے تھے، جب ان سے عذاب ہٹا دیا جاتا تو فوراً اپنی بات سے پھر جاتے اور ایمان نہ لاتے۔ مصیبت کے وقت کیے گئے وعدوں کو انسان کو پورا کرنا چاہیے، اس کے ایمان کی علامت ہے۔ عہد شکنی اور جھوٹ منافقت کی نشانیاں ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 136 سے 141 تک فرعون کی قوم کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 136 ہے، چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، بس ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ بلا شبہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے انہیں ہم نے اس زمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کی بہترین بات ہی بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو محلات وہ بناتے تھے اور جو عمارتیں وہ بلند کرتے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا تو وہ ایک قوم پر آئے جو اپنے بتوں پر جمے بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا جیسے ان کے کچھ معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا یقیناً تم لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہو، بلا شبہ برباد کیا جانے والا ہے وہ کام جس میں وہ لوگ مشغول ہیں، اور یعنی جس مذہب کو وہ پوجتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے میں کوئی اور معبود تلاش کروں؟
حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اور جب ہم نے آل فرعون سے تمہیں نجات دی تھی، وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی جناب سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو فرعون کی قوم کی ہلاکت کا تذکرہ ہے کہ ان کی مسلسل سرکشی اور عہد شکنی کے باعث اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل کو ان کے ظلموں سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، جو ان کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، پھر جب پکڑتا ہے تو نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب ان کو پکڑتا ہے تو وہ بچ نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھنا اور اس پر شکر ادا کرنا، یہی ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ آیت نمبر 142 ہے، اور یہ رکوع نمبر 7 یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی، اور ہم نے ان کو 10 راتوں سے پورا کیا، سو اس کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں مکمل ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میرے جانشین رہو، اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر 10 راتیں مزید ملا کر 40 راتیں مکمل کی۔ تو ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور وہ بھی نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی غیر موجودگی میں اپنی قوم کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں اصلاح کی تلقین کی، کہ وہ کیونکہ شریعت لینے کے لیے وہ انہوں نے جانا تھا، اور پیچھے اب قوم کے پاس جو ہے وہ کون ان کی جگہ ان کی ذمہ داری سنبھالے گا، تو وہ انہوں نے یہ منصب اپنے بھائی کو دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی جگہ سے جاتا ہے تو اپنے بھائی کو وصیت کرے تاکہ وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے معاملات کی دیکھ بھال کرے۔ تو ذمہ داری کی منتقلی میں انسان کو قابل اعتماد افراد کا انتخاب کرنا چاہیے، اصلاح کی کوشش ہماری ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے، اور فساد سے بچنا لازم ہے۔ آیت نمبر 143 سے 147 میں بنی اسرائیل کو ان کی گائے پرستی کی وجہ سے ان کی آزمائش کی گئی۔ تو آیت نمبر دیکھتے ہیں ہم 143۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ کردہ وقت کے لیے آیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا، تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے دکھا کہ میں تیری طرف دیکھوں۔ فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو۔ سو اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ تو جب اس کے رب نے پہاڑ پر جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا، تو پاک ہے، میں نے تجھ سے توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یقیناً اپنے پیغامات اور کلام کے ساتھ میں نے تجھے تمام لوگوں میں سے منتخب کیا ہے، تو لے لو جو میں نے تمہیں دیا ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ہم نے تختیوں میں اس کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کے لیے تفصیل لکھ دی۔ تو ان کو قوت سے پکڑو، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان کی اچھی باتیں پکڑے رکھیں۔ جلد ہی میں تجھے نافرمانوں کے گھر دکھا دوں گا۔ عنقریب میں اپنی آیات سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق بڑے بنتے ہیں، اور اگر وہ ہر قسم کی نشانی دیکھیں تو بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ بھلائی کا راستہ دیکھ لیں تو بھی اس کو اپنا راستہ نہ بنا لیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں اس کو راستہ بنا لیں۔ یہ اس کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دیدار کی درخواست کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا،
سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ جب تجلی کی موسیٰ کے رب نے پہاڑ پر تو کر دیا اس کو دبا ہوا، تو راوی حدیث نے اپنے انگوٹھے کو اور داہنی انگلی کو رکھ کر کہا اور اس طرح سے پہاڑ پھٹ گیا اور موسیٰ گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حجاب بھی نور ہے، یعنی اس نے نور کے پردے میں خود کو چھپا لیا ہے، اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرے اقدس کے انور سے وہ ساری مخلوق جل جائے جس تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں انہوں نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، جو ان کے ایمان کی کمزوری کو ظاہر کرتا تھا کہ پہلے سے وہ کیونکہ ان کی گھٹی میں یہ چیز شامل تھی، آباء و اجداد یہ کام کرتے چلے آ رہے تھے، تو وہ پھر سے اس گمراہی کا شکار ہو گئے جتنے عرصے میں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے، بالش پہ بالش اور ہاتھ بہ ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل ایمان اور یقین رکھنا چاہیے، ہمارے لیے عمل کرنے کا یہ کام ہے، شرک اور بدعت سے بچنا لازمی ہے۔ اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 8، آیت نمبر 148 سے 149 میں، 148 سے 149 میں بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 148 ہے اور موسیٰ کے بعد قوم موسیٰ نے اپنے زیوروں سے بچڑا بنایا، ایک جسم تھا جس میں گائے کی آواز تھی، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ ان سے بولتا بھی نہیں اور نہ وہ راستہ بتاتا ہے ان کو؟ اسے انہوں نے پکڑ لیا اور وہ تھے ہی ظالم، اور جب وہ نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ واقعتاً وہ گمراہ ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنایا جس سے گائے کی آواز نکلتی تھی اور وہ اس کی عبادت کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد جب ندامت اور توبہ ان کو ہوئی، جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں، تو انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ کہ شرک اور بدعت سے بچنا لازم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل ایمان اور یقین رکھنا چاہیے، اور اس یقین ہی کی وجہ سے انسان شرک سے اور بدعات سے بچ سکتا ہے۔ آیت نمبر 150 سے 151 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور ان کی بخشش کی طلب کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 150 ہے اور جب موسیٰ غصے سے بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے، اس نے کہا تم نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلد بازی کی؟ اور اس نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، یقیناً قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیتے، سو آپ دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کریں۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو ایک فطری بات تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ ہی بگڑ گیا سارا، وہ جو جن کو ٹھیک ٹھاک وہ چھوڑ کے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تابع، ان کو چھوڑ کے گئے تھے اور ذمہ داری ان کی ہارون علیہ السلام کی لگا کر گئے تھے، دیکھا واپس آ کے تو وہ تو پھر سے ایک شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو اس پر ان کو غصہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو غصے میں آ کر تختیاں پھینک دیں، وہ جو تختیاں ان کے پاس جس میں شریعت تھی، اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کر انہیں ملامت کی۔ تو غصے کی حالت میں کہ دیکھو جس طرح انسان غصے میں آتا ہے تو کسی جھنجھوڑتا ہے نا دوسرے فرد کو جس کا ذمہ ہوتا ہے کہ تمہاری موجودگی میں یہ کس طرح سے ہو گیا، کیسے یہ سب کچھ ہو گیا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے وضاحت کی کہ انہوں نے قوم کو روکنے کی کوشش کی پوری، لیکن وہ نافرمان ہو گئے اور قریب تھا کہ انہیں قتل کر دیتے۔ تو ہارون علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی
کہ میری جان تو انہوں نے پہلے ہی یہ میرے پیچھے پڑ گئے تھے، اب آپ جو ہے میری مجھے پکڑ رہے ہیں۔ اصل میں میں نے تو پوری کوشش کی، لیکن وہ تو انہوں نے ایک نہیں سنی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اور اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا کی اور اپنی قوم کے لیے رحم کی درخواست کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ ہے تو وضو کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو غصے کے وقت صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مغفرت اور رحم کی طلب جاری رکھنی چاہیے۔ آیت نمبر 152 سے 153 میں ان کی سزا اور توبہ کی قبولیت کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا۔ آیت نمبر 152 ہے، یقیناً جن لوگوں نے بچڑے کو پکڑ لیا، عنقریب انہیں ان کے رب کا غضب پہنچے گا اور دنیا کی زندگی میں ذلت پہنچے گی، اور ہم جھوٹ مارنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لے آئے، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور دنیاوی ذلت مسلط کی گئی۔ برے اعمال کے بعد جو لوگ توبہ اور ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے انسان کو، اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھنا چاہیے، اور بدعات اور شرک سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 154 میں تورات کی تختیوں کی بحالی اور ان کی ہدایت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 154 ہے، اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں، اور ان کی تحریر میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غصہ تھمنے کے بعد انہوں نے تختیاں اٹھائیں جن میں ہدایت اور رحمت تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، شریعت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کی ہدایت پر عمل کریں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں، پھر طرح اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہیں۔ آیت نمبر 155 سے 157 ہے، اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے چنے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے پکڑ لیا تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں بھی اور مجھے بھی اس سے پہلے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمیں ایسے کام پر ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے چند بے وقوفوں نے کیا ہے؟ یہ نہیں ہے مگر تیری ایک آزمائش، تو اس سے جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بخشنے والوں میں سے سب سے بہترین ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ دے۔ یقیناً ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اس کو پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ سو اسے میں جلد ہی ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ تورات اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی، جو امی نبی ہیں اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور لوگوں پر بوجھ اور پابندیاں ہٹاتے ہیں۔ آپ کی صفات کا بھی تذکرہ تھا تو ان تورات میں اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، ان کی تعلیمات کو زندگی میں نافذ کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور حلال و حرام کی انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اسی طرح سے
جو زمین و آسمان کے مالک ہیں اور جائے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 160 ہے، اور ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا جو کئی گروہ تھے، اور جب موسیٰ کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کو وحی کی کہ پتھر پر نہ عصا مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ تو پانی کا انتظام ان کے لیے بڑی نعمت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کیے، تاکہ ہر قبیلہ اپنے مخصوص چشمے سے پانی حاصل کر سکے، ان کے درمیان کسی قسم کا جھگڑا اختلاف نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ ضرورت مندوں کی ضروریات کا خیال رکھیں اور ان کی مدد کریں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ان کا صحیح استعمال کریں۔ آیت نمبر 161 ہے، اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی میں جا کر ہو اور اس میں سے کھاؤ جہاں سے بھی چاہو، اور کہنا کہ ہمیں بخش دے، اور دروازے میں جھک کر داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، ہم نیکی کرنے والوں کو عنقریب زیادہ دیں گے۔ تو جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا، انہوں نے بات کو اس کے خلاف سے بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ ایک مخصوص بستی میں داخل ہو، وہاں سکونت اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے دروازے میں سجدہ ریز ہو کر داخل ہوں، کیونکہ وہ ایک طویل عرصہ صحرا کے اندر رہے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بستی کے اندر داخل ہونے کا موقع دیا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی کہ وہ بخشش کے الفاظ کہتے ہوئے داخل ہوں۔ اس پر انہیں گناہوں کی معافی اور نیکوکاروں کے لیے مزید اجر کی بشارت دی گئی۔ ان کی نافرمانی کیا تھی؟ ان میں سے ظالم لوگوں نے اس حکم کو بدل ڈالا اور انہوں نے نافرمانی کی، اور اس کے نتیجے میں ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا گیا۔ تو حتتن کا لفظ ان کو کہنے کا حکم دیا گیا تھا، یعنی بخشش مانگنے کا، جس کا میننگ بخشش تھے، لیکن انہوں نے حتتن کو حبتن میں بدل دیا، جس کا معنی گندم ہے۔ گویا کہ بخشش کے بجائے وہ روٹی روٹی کہنے لگے، یعنی کہ دنیا کی طلب کو مانگنے لگے اور انہی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کے بجائے۔ انہوں نے ذرا برابر بھی نہ سوچا کہ جس رب نے ہمیں 40 سال تک لکودک صحرا میں بہترین کھانا پینا اور رہنا نصیب فرمایا تھا، جہاں ان کو منع سلوہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، ان پر سایہ کیے رکھا تھا بادلوں کا، اب کھانے پینے کے لیے ان کو کیوں نہ دے گا؟ جب بستی میں جائیں گے وہاں پر بھی ان کو یہ چیز تو عطا کرے گا، لیکن وہ پھر بھی وہی چیز مانگتے رہے جو ان کے دلوں کے اندر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میری منع کی ہوئی چیزوں سے بچو اور جن کاموں کا میں نے حکم دیا ہے انہیں اپنی استطاعت کے مطابق انجام دو، تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور کہو حتتن ہماری خطائیں معاف کر، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ پھر ان میں سے ظالموں نے اس بات کو بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، بس ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ کی آیات میں بھی تذکرہ ہے اس کا، آیت نمبر 58 59 میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے انسان کو، اور اس کی نافرمانی سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں اور ان کا صحیح استعمال کریں۔ دنیا کی ہر نعمت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش بہتر ہے۔ آیت نمبر 163 سے 166 میں سب کے دن کی خلاف ورزی اور اس کے انجام کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 163 ہے، اور رکوع یہاں سے اگلا آغاز ہو رہا ہے،
اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ سب ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جبکہ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں سر اٹھائے ان کے پاس آ جاتی تھیں، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہیں آتی تھیں، اور ہم نے ایسے ہی ان کی آزمائش کی تھی اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب۔ انہوں نے کہا، تمہارے رب کے حضور معذرت کے لیے، اور شاید وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکا کرتے تھے، اور ان کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا، ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو یہاں ان کی ایک اور ہیلا بازی کا تذکرہ ہے کیا اللہ تعالیٰ نے، سب کی خلاف ورزی انہوں کی ہفتے کے دن کی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع فرمایا تھا تاکہ ایک بستی کے لوگ اس حکم کی خلاف ورزی تاہم ایک بستی کے لوگ اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہیلے سے مچھلیاں پکڑنے لگے۔ تو اس کا انجام کیا ہوا کہ اس نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور انہیں ذلیل بندر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں اور نافرمانی سے بچیں، ہیلے بہانوں سے شرعی احکام کی خلاف ورزی سے پرہیز کریں۔ انہی آیات میں ہم نے دیکھا آیت نمبر 164 65 کے اندر کہ دعوت نیکی بھی اس میں ہے کی بات کی گئی ہے کہ بستی کے کچھ لوگوں نے نافرمانوں کی نصیحت کی اور برائی سے روکا، اور نیکی کی دعوت دینے والوں کو نجات ملی ان کے اس نیک عمل کی وجہ سے، جبکہ نافرمان عذاب میں مبتلا کیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ جس سے اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران کے ایک نمبر 104 میں فرمایا، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ عملی نکات کیا ہیں؟ نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کا فریضہ ادا کریں، معاشرتی اصلاح میں اپنا کردار ادا کریں۔ آیت نمبر 167 ہے، بنی اسرائیل پر مسلسل عذاب کی وعید کا بیان ہے۔ اور جب آپ کے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب چکھاتے رہیں گے، بلا شبہ آپ کا رب یقیناً جلد سزا دینے والا ہے، اور یقیناً وہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو عذاب کی وعید ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی نافرمانیوں کے باعث قیامت تک ایسے لوگوں کے مسلط رہنے کی وعید دی جو انہیں سخت عذاب دیتے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سودی معاملات میں ملوث ہو جاؤ گے اور گائے کی دم پکڑ لو گے اور زراعت پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے، تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جو اس وقت تک نہیں ہٹے گی جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہ آ جاؤ۔ اللہ کے احکام کی پیروی کریں تاکہ ذلت اور عذاب سے بچ سکیں، نافرمانی اور سرکشی سے پرہیز کریں۔ آیت نمبر 168 میں سمندر کے کناروں والوں کی آزمائش اور نافرمانی کا تذکرہ ہے، اور ہم نے ان کو زمین میں گروہوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ان میں سے کچھ نیک اور کچھ ان کے علاوہ تھے۔ ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ تو آزمائش کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا، ان میں سے کچھ نیک تھے، کچھ نافرمان تھے۔ ان کی آزمائش کے لیے انہیں خوشحالی اور تنگ دستی میں مبتلا کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے ہر حال میں خیر ہے، اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔
آزمائشوں میں صبر اور شکر کا دامن تھامیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس کے احکام کی پیروی کریں۔ آیت نمبر 169 میں بنی اسرائیل کے بعد کے نسلوں کی حالت کا بیان ہے۔ تو اس کے بعد ناخلف لوگ جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بنے۔ وہ اس حقیر دنیا کا مال و متاع سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عنقریب ہمیں تو بخش ہی دیا جائے گا، اور اگر ایسا ہی مال و متاع ان کے سامنے پھر آئے تو اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان پر کتاب کا پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی اور بات کہیں گے؟ اور انہوں نے پڑھ رکھا ہے جو بھی اس میں وہ ہے، وہ آخرت کا گھر ہی ان کے لیے بہترین ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں۔ کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو انبیاء اور صالحین کے بعد ایسی نسلیں آئیں گی، اس آیت میں بیان کیا گیا، کہ جنہوں نے کتاب اللہ یعنی تورات کی وراثت تو پائی تھی، لیکن اس کے احکام پر عمل نہیں کیا۔ دنیا کی محبت نے ان کو پکڑ لیا، انہوں نے دنیاوی مفادات کو ترجیح دی اور حرام طریقوں سے مال حاصل کیا، باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ غلط ہے، اور مغفرت کی امید پر گناہ کیے۔ وہ گناہ کرتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، لیکن جب دوبارہ موقع ملتا تو پھر گناہ کرتے تھے، تو پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے تھے، اور اسی طرح سے یہ سوچتے تھے کہ معافی تو ہمیں مل ہی جائے گی کیونکہ ہم بہترین ہیں، لیکن سچے دل سے توبہ نہیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توبہ کی قبولیت کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ تم میں سے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، پھر اس نے زمین پر بسنے والوں میں سے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اسے ایک راہب کا پتہ بتایا گیا، وہ اس کے پاس آیا اور پوچھا، اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی سبیل ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا، اس کے قتل سے 100 قتل پورے کر لیے۔ اس نے پھر اہل زمین میں سے سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا، اسے ایک عالم کا پتہ بتایا گیا، تو اس نے جا کر کہا، اس نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ کا امکان ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں، اس کے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم فلاں فلاں سرزمین پر چلے جاؤ، وہاں ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ اور اپنی سرزمین پر واپس نہ آؤ۔ یہ بری باتوں سے بھری ہوئی سرزمین ہے۔ وہ چل پڑا یہاں تک کہ جب آدھا راستہ طے کر لیا تو اسے موت نے آ لے لیا۔ اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ شخص توبہ کرتا ہوا اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے آیا تھا، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس نے کبھی نیکی کا کوئی کام ہی نہیں کیا تھا۔ تو ایک فرشتہ آدمی کے روپ میں ان کے پاس آیا، انہوں نے اسے اپنے درمیان ثالث مقرر کر لیا۔ اس نے کہا، دونوں زمینوں کے درمیان فاصلہ ماپ لو، وہ دونوں میں سے جس زمین کے زیادہ قریب ہو تو وہ اسی زمین کے لوگوں میں سے ہوگا۔ انہوں نے مسافت کو ماپا، اسے اس زمین کے قریب تر پایا جس کی طرف وہ جا رہا تھا، چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ قتادہ نے کہا، حسن بصری نے کہا، اس حدیث میں بتایا گیا کہ جب اسے موت نے آ لیا تھا تو اس نے اپنے سینے سے گھسیٹ کر خود کو گناہوں بری زمین سے دور کر لیا تھا۔ کتاب اللہ کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، دنیاوی مفادات کے لیے دین کے احکام کو چھوڑ دیں، حقیقی توبہ کریں اور گناہوں پر اصرار نہ کریں۔ آیت نمبر 170 میں کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی گئی ہے، اور جو لوگ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور انہوں نے نماز قائم کی، یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو کتاب اللہ کو تھامنا، کتاب اللہ کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے احکام پر عمل کرنا اور اس کی تعلیمات کو زندگی میں نافذ کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو قائم کرنا دین کی بنیاد ہے، اور یہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں، ان پر عمل کریں، نماز کی پابندی کریں اور اسے خشوع و خضوع سے ادا کریں، معاشرے میں اصلاح کے لیے کوشش کریں اور نیکی کی دعوت دیں۔
آیت نمبر 171 میں تورات کے احکام پر عمل کا عہد اور پہاڑ کا اٹھایا جانا اس کا تذکرہ ہے۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر اٹھایا گویا وہ سائبان ہے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ ان پر واقعتاً گرنے والا ہے۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت سے پکڑو، اور جو بھی اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات کے احکام پر عمل کرنے کا عہد دیا، اور اس عہد کی پختگی کے لیے پہاڑ کو ان کے سروں پر معلق کر دیا تاکہ وہ ڈر کر اس پر عمل کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کے احکام کو مضبوطی سے تھامیں اور ان پر عمل کریں، یہ ہمارے کرنے کا کام ہے، اور اللہ کے عہد کو یاد رکھیں، اس کی نافرمانی سے بچیں۔ آیت نمبر 172-73 میں عہد الست انسانوں کا اللہ تعالیٰ سے عہد کا بیان ہے۔ رکن نمبر 12 کا آغاز ہو رہا ہے یہاں سے۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کی جانوں پر انہیں گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی۔ ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ ہم تو یقیناً اس سے غافل تھے، یا تم کہو کہ اس سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم تو اس کے بعد کی ایک نسل تھے، تو کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کر دے گا جو باطل پرستوں نے کیا؟ تو عہد الست کا بیان ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی ذریت کو نکال کر اپنی ربوبیت کا اقرار کر لیا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو اس وقت پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جتنے انسانوں کو پیدا کرنا تھا ان سب کو تخلیق کیا، ان کو سب کو، ان کی روحوں کو، اور پھر ان سے اقرار کیا اپنی ربوبیت کا، اپنے رب ہونے کا، تاکہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم ان چیزوں سے غافل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ عہد الست ہو چکا ہر انسان سے، دنیا کے ہر انسان سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے فطرت میں وہ پکار رکھ دی ہے۔ ہر انسان کے اندر ہی وہ ایک پکار موجود ہے، چاہے اس کو قبول کرے یا نہ کرے، کہ وہ ایک کوئی اپنا کسی کوئی رب چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ جس سے وہ اپنی فریادیں بیان کرے، جس کے سامنے وہ گڑ گڑائے۔ تو یہ اس کی فطرت کے اندر ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف یا خاص طور پہ مصیبت یا ایسا موقع آتا ہے تو انسان کو ہمیشہ رب ہی یاد آتا ہے، پھر اس کو باقی لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کو یاد رکھیں، اس کی عبادت میں اخلاص پیدا کریں، اپنی فطرت سلیمہ کی حفاظت کریں اور گمراہی سے بچیں۔ آیت نمبر 174-175 میں نافرمانی اور اس کے انجام کا بیان کیا گیا ہے، اور ہم آیات ایسی تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں، اور انہیں آپ اس شخص کی خبر پڑھ کر سنائیں جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تو ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان نے اس کو اس کے پیچھے لگا لیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ مثال کہا جاتا ہے کہ بالم بن اورا ایک عالم شخص تھا، یعنی کہ کوئی بھی اس میں عالم شخص ہو سکتا ہے، عمومی طور پر مفہوم لیا جائے تو اس کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اپنی آیات کا علم عطا فرمایا، لیکن وہ دنیاوی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے ان سے منحرف ہو گیا، جس کی مثال کتے کی سی ہے جو زبان نکالے رہتا ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے بلند کر دیتے، مگر وہ اپنی زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اگر آپ اس پر بوجھ ڈالیں تو بھی زبان نکالے ہانپتا رہتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو حرص اور لالچ، جو کتے کی جو فطرت میں چیز پائی جاتی ہے، تو وہ پھر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا اور وہ اپنی کتاب کا علم عطا کیا، اور اس علم کو وہ دنیاوی مفادات کا ذریعہ بنا لے حاصل کرنے کا، یا اس علم کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگ گیا، تو پھر اس شخص کی مثال اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دی ہے؟ تو وہ زبان نکالے ہانپتا ہے، یا ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، لہٰذا آپ ان کو واقعات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو علم عطا کیا، لیکن وہ دنیاوی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے ان سے منحرف ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ ڈرنے والی چیز جو میں تم پر ڈرتا ہوں، منافقت اور شہوت کی پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت کی قدر کریں اور اس پر عمل پیرا رہیں۔ دنیاوی خواہشات اور شیطانی وسوسوں سے بچیں۔ تو شیطان کا حملہ ہر شخص کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ ہر شخص کے اوپر، جیسے اس کے حوالے سے علماء کہتے ہیں، اسلاف کہتے ہیں کہ شیطان انسان کے نفس کو سونگتا رہتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ کون سا شخص کس طرف مائل ہے، کس طرف راغب ہے، کون سی اس کے اندر کمزوری یا ویکنس ہے، تو وہیں سے وہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، وہیں سے وار کرتا ہے، وہیں سے پھر اس کے اوپر وساوس ڈالتا ہے۔ اور پھر جو علم والا ہے تو اس کے اوپر تو بہت سارے شیطانوں کا حملہ ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، کہ کسی طرح اس کو اس چیز سے ہٹا دیا جائے۔ آیت نمبر 177 ہے، اگلی آیات ہے 176 سے 177۔ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے تھے۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو بہت سی جن اور انسان ایسے ہیں جن کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں، وہ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اگلی آیت میں اس کا بیان ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے اکثر کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے لیے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے لیے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ دل، آنکھوں اور کانوں کو ہدایت کے لیے استعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کریں اور ان سے سبق حاصل کریں۔ آیت نمبر 180 ہے۔ اور سب سے اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، سو اسے اس کے ساتھ پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں۔ ان قریب اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اسماء الحسنہ، اللہ تعالیٰ کے تمام نام بہترین ہیں، اور ہمیں انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، فریادیں کرنی چاہیے، اور ذرائع استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے 199 نام ہیں، جو انہیں یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ الحاد سے بچنا چاہیے، اللہ کے ناموں میں کچروی کرنے والوں کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے کیے کی سزا خود پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کو سیکھیں، ان کے ذریعے سے دعا کریں، اللہ کے ناموں میں تحریف یا غلط معنی سے بچیں۔ اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کیا، کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کی طرف مطابق انصاف کرتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ حق کی پیروی کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اپنی زندگی میں انصاف کو فروغ دیں اور ہر معاملے میں عدل سے کام لیں۔ اگلا رکوع ہے، اور یہ آیت نمبر 182 سے آغاز ہوتا ہے، رکوع نمبر 13 ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانتے تھے، اور میں انہیں مہلت دوں گا، بلا شبہ میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بتدریج عذاب کی طرف لے جاتا ہے، اس طرح کہ انہیں شعور بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے، لیکن اس کی تدبیر مضبوط اور ناقابل شکست ہے۔ تو انسان کو جب دنیا میں نعمتیں ملی ہوں اور اس پر کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی ایسی چیز نہ آئے، تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا اور اس کی نافرمانیوں کے بارے میں جانتا نہیں ہے، یا وہ گنہگار نہیں ہے۔ تو اس خوش فہمی میں اس کو نہیں رہنا چاہیے،
بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنی غلطیوں پر معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھیں اور ان پر ایمان لائیں، اللہ کی مہلت کو غفلت میں مبتلا ہونے کا سبب نہ بنائیں۔ آیت نمبر 184 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ آیت نمبر 184 ہے، کیا بھلا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی پیغمبر میں کوئی جنون نہیں، وہ تو بس صاف صاف ڈرانے والے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کفار کو دعوت دیتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور کردار پر غور کریں کہ یہ تو وہی انسان ہے جو تمہارے سامنے ہی زندگی کے اتنے سال گزار چکا ہے، تم اس کے کردار کے حوالے سے اس کی فطرت کے بارے میں جانتے ہو، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون نہیں ہے جیسے وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قسم کی تہمتیں لگاتے تھے، بلکہ آپ تو حق کے پیغمبر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان اس طرح رہا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ تو ایسے تھے کہ آپ کے تو صادق اور امین ہونے کی گواہی خود آپ کی قوم دیتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہمارا کرنے کا کام کیا ہے، اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ حق کو پہچاننے کے لیے غور و فکر اور تدبر کی عادت اپنائیں۔ آیت نمبر 185 میں کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور کیا انہوں نے کبھی نظر نہیں ڈالی آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور ہر اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اس بات پر کہ شاید ان کا مقررہ وقت واقعتاً قریب آ چکا ہو، پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ تو کائنات کی نشانیوں پر اللہ تعالیٰ نے دعوت دی، غور و فکر کی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آسمانوں زمین کی تخلیق میں اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو کائنات کی تخلیق پر غور کریں تاکہ اللہ کی قدرت اور حکمت کو پہچان سکیں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ آیت نمبر 186 میں گمراہوں کی حالت کا بیان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو راستہ دکھانے والا کوئی نہیں، اور انہیں وہ سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جو لوگ ضد اور سرکشی پر قائم رہتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، ورنہ وہ بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ کی ہدایت کی طلب کریں اور گمراہی سے بچنے کی دعا کریں، اپنی سرکشی اور ضد کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ آیت نمبر 187 میں قیامت کا اس چیز کا بیان ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا، آپ کہہ دیں یقیناً اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کے سوا اسے کوئی ظاہر نہیں کرے گا، وہ حادثہ آسمانوں اور زمین میں بھاری ہے، تم پر وہ اچانک ہی آئے گی۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی پوری تحقیق کرنے والے ہیں، آپ کہہ دیں بلا شبہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو قیامت کا علم اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرب قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب واقع ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی لا علمی تھی، وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے وقت سے آگاہ نہیں تھے، اور آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا تھا۔ جیسے ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قیامت کب واقع ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً اس کو کہا کہ تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ ان سوالوں میں پڑھنے کی بجائے یہ ہے کہ اپنے قیامت کی تیاری کا سوچو۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس زیادہ یا رسول اللہ نمازیں یا صدقہ خیرات زکوٰۃ ایسے عمل تو نہیں ہے، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتا ہے۔ جیسے یہ ایک جو ہمیں طویل حدیث ملتی ہے، اس کے اندر ایک سوال جب جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے اور مختلف سوالات کیے تھے، تو ایک قیامت کے بارے میں بھی سوال تھا، تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ کہا تھا کہ میں تو خود نہیں جانتا۔ تو قیامت کے علم کو اللہ کے سپرد کریں اور اس کے بارے میں غیر ضروری سوالات سے بچیں۔ اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں جیسے قیامت قریب ہو، اور نیک اعمال میں مشغول رہیں، کیونکہ جو شخص مر گیا اس کی تو قیامت واقعہ ہو گئی نا، اس کی تو قیامت ہوگی۔ تو جس کی جتنی زندگی ہے، زندگی کے بعد اس کے لیے تو اب عمل کا موقع تو ختم ہو گیا۔ اگلی آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور غیب کے علم کی بات کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 188 ہے، آپ کہہ دیں میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا، اور مجھے کوئی تکلیف نہ چھوتی نہیں ہوں، مگر میں ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع یا نقصان کا مالک نہیں سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور غیب کا علم، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا، اور مجھے کوئی اس کے بارے میں علم نہیں ہے غیب کے بارے میں، ہاں جو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے خود پہنچا دیا اس کے علاوہ۔ آیت نمبر 189 ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف سکون پائے، پھر جب اس نے اس بیوی کو ڈھانپ لیا تو اس نے ایک ہلکا سا حمل اٹھا لیا، پھر وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے دعا کی، اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ عطا کیا تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلی تخلیق کو بیان کیا، واحد نفس سے تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جان یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو انہی سے بنایا کہ وہ ان سے سکون حاصل کر سکیں۔ حمل اور دعا کی بات کی گئی ہے کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے اور حمل بھاری ہو جاتا ہے تو میاں بیوی اللہ تعالیٰ سے صالح اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کا تخلیقی مرحلہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفے کی صورت میں، پھر اتنے ہی علقہ جمع خون کی صورت میں، پھر اتنے ہی مضغہ گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں گزرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے۔ اور ازدواجی زندگی میں سکون اور محبت کو فروغ دیں، اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ان کی صحیح تربیت پر توجہ دیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 190، پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تندرست بچہ عطا کیا تو دونوں نے اس کے لیے اس میں شریک بنا لیے جو اس نے ان کو عطا کیا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے اس سے بلند و برتر ہے جن کو وہ شریک بناتے ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے بچہ عطا کر دیا تھا، اولاد عطا کر دی، تو اب وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں کہ لوگ دوسروں کو شریک اس کا ٹھہراتے ہیں کہ فلاں آستانے کی پر ہم گئے تھے، فلاں دربار پر گئے تھے، فلاں جگہ پر جانے کی وجہ سے، فلاں پیر کی وجہ سے، فلاں اس کی وجہ سے ہوا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور کسی اور سے منسوب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اولاد تو ان کو اس نے عطا کی تھی، اللہ کی عطا کردہ اولاد کے بعد بعض لوگ اس میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ مشرکین کی گمراہی ہے کہ مشرکین ان کی عبادت کرتے ہیں جو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ اگلی آیت ہے، کیا وہ ان کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ وہ مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی خود اپنی مدد کرتے ہیں، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی دعوت دیں تو وہ آپ کے پیچھے نہ چلیں گے، تم پر برابر ہے خواہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، یقیناً جن لوگوں کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، بس تم انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کریں اگر تم واقعی سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ آپ کہہ دیں تم اپنے شریکوں کو بلاؤ پھر میرے خلاف تدبیر کرو، پس تم مجھے مہلت نہ دو۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تمہارے شریک تو ان سارے کاموں کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ بلا شبہ میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے، وہی تمام نیک لوگوں کا مددگار بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو تمہاری مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے،
اور نہ ہی وہ اپنے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ وہ تو اپنی مدد خود بھی نہیں کر سکتے، تمہاری کیا کر سکتے ہیں؟ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ نہیں سنیں گے، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس حال میں وفات پائی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ شرک سے بچیں اور توحید پر قائم رہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگیں اور نہ ہی کسی کو اس کا شریک ٹھہرائیں۔ آیت نمبر 199 سے 202 میں ہدایت اور گمراہی کا اختیار کا بیان ہے۔ آپ درگزر اختیار کریں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں، اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ ابھار دے تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے، جب انہیں شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال چھو بھی جاتا تو فوراً چونک پڑتے تھے، پھر اچانک وہ بصیرت والے ہوتے تھے، اور ان شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی میں لے کر کھینچے جاتے ہیں، پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے سب سے پہلی ان آیات میں بات کی عفو درگزر اختیار کرنے کی، کہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور نیکی کا حکم دیں۔ شیطان کے وسوسوں سے بچیں، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کریں، کیونکہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں غالب آئے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ جیسے آیت نمبر 199 میں ہم نے جو بات دیکھی ہیں، چیزیں درگزر اختیار کرنے کا، نیکی کا حکم دینے کا، جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا، امام جعفر صادق اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں اس سے بڑھ کر کوئی آیت نہیں جس میں اخلاقی قدروں کو بتایا گیا ہو۔ تو ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ عفو درگزر سے پیش آئیں، شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ آیت نمبر 203 سے 206 میں قرآن کی سماعت اور تسبیح کی اہمیت کا بیان ہے۔ اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں منتخب کر لیا اس کو؟ آپ کہہ دیں، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ تمہارے رب کی جناب سے روشن دلائل ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ اور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور آپ اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح و شام یاد کیا کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بلا شبہ جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت، ہدایت ہے، اور اس کی پیروی کریں اور اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، اس کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو قرآن کی تلاوت کریں اور اس پر غور و فکر کریں، اللہ کی تسبیح اور ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہاں پر یہ صورت الحمدللہ مکمل ہوتی ہے، اور یہ 206 نمبر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں یہاں یہ پہلا مقام ہے جو آیت سجدہ ہے جو آئی ہے۔ اللہ کے پاک نام سے ہم لوگ آغاز کرتے ہیں سورۃ الانفال کا۔ سورۃ الانفال قرآن مجید کی 8ویں سورت ہے جو مدنی سورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ اس کے نام اور وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس سورت کا نام انفال ہے جو کہ عربی لفظ نفل کی جمع ہے، جس کے معنی اضافی یا انعام کے ہیں۔ نفل ہم کہتے ہیں نا، جو ہم نفل اضافی جو نماز بھی ادا کرتے ہیں، تو وہ ایک اضافی نماز ہے نا، اسی سے ہے۔ سورت کی پہلی آیت میں انفال کا ذکر کیا گیا ہے جو مال غنیمت کے احکام سے متعلق ہے، اسی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الانفال کہا جاتا ہے۔ زمانہ نزول کیا ہے؟ یہ سورت 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور اس میں جنگ بدر کے واقعات اور اس سے متعلق احکام پر
تفصیلی تبصرہ کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر کے حالات 17 رمضان المبارک اور 2 ہجری۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا۔ 313 نہتے اور کمزور مسلمان جن کے پاس محدود وسائل تھے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے 1000 کے لشکر قریش کے خلاف نکلے۔ اللہ نے فرشتوں کی مدد نازل کی اور یہ جنگ حق کی فتح اور باطل کی شکست کا ذریعہ بنی۔ اس معرکے میں ابو جہل سمیت کفار کے 70 بڑے سردار مارے گئے اور مسلمانوں کو عظیم کامیابی نصیب ہوئی۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بروز جمعہ پیش آیا۔ غزوہ بدر رمضان المبارک میں پیش آیا، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ رمضان صرف عبادت کا مہینہ ہی نہیں بلکہ قربانی، جدوجہد اور کامیابی کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے ذریعے ہمیں نفس کی اصلاح اور ثابت قدمی کا سبق دیا ہے، جو کسی بھی بڑی آزمائش میں کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ سورۃ الانفال کے موضوعات کیا ہیں؟ اس میں مال غنیمت کے احکام ہیں۔ سورت کے ابتداء میں مال غنیمت کی تقسیم کے اصول بیان کیے گئے ہیں، پھر مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، سچے مومنین کی خصوصیات جیسے اللہ پر توکل، نماز قائم کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بیان کی گئی ہیں، جہاد کے احکام ہیں، دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں اور جہاد کے اصول واضح کیے گئے ہیں۔ غزوہ بدر کا تذکرہ اس تاریخی معرکے کے واقعات اور اس سے حاصل ہونے والے دروس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پہلی آیت ہے اس سورت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، وہ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں غنیمتیں اللہ تعالیٰ اور رسول کے لیے ہیں، سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ غنیمت کا حکم یہاں پر ہے۔ صحابہ اکرام نے جنگ بدر کے بعد غنیمت کے مال کے بارے میں سوال کیا۔ غنیمت کا مال وہ مال ہے جو کہ جنگ کے بعد جو ہاتھ آنے والا مال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غنیمت اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے، یعنی اس کی تقسیم کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، کیونکہ اس سے پہلے غنیمت کا مال جو شریعت کے اندر ویسی جو احکامات پہلی شریعتوں کے اندر جو ہے غنیمت کا مال استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور اسی طرح سے عرب یا مشرکین میں تو وہاں پر یہ والا طریقہ کاری تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی اور اس کے بعد جس کو فتح ہوتی تھی اور فتح میں پھر جس کے جو ہاتھ ہوتا تھا وہی اس کا مالک ہو جاتا تھا، کسی کے کم آیا یا زیادہ آیا تو وہ اسی کو مل جاتا تھا، اس میں کوئی تقسیم کا طریقہ کار نہیں تھا۔ اور یہ غزوہ بدر کیونکہ پہلا معرکہ تھا مسلمانوں کے درمیان اور کفار کے درمیان، تو اب اس موقع پر جب جنگ کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اب یہ چیز سامنے تھی پیش تھی کہ یہ غنیمت کا جو مال ہے اب یہ کس طرح سے تقسیم ہوگا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور تقوی اور اصلاح کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور آپس میں تعلقات درست کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مالی معاملات میں انصاف اور تقوی کا خیال رکھیں، معاشرتی تعلقات میں صلح اور اصلاح کی کوشش کریں۔ آیت نمبر 2 سے 4 میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ بلا شبہ مومن وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، یہ ان کے ایمان کی نشانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے ان کے درجات اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ مومنین کی صفات ان آیات میں کا ذکر کیا گیا کہ مومنین کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لرزتے ہیں۔ ایمان میں اضافہ کس طرح سے ان کے ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ پھر ان کی ایک اور خصوصیت کیا بیان ہوئی کہ نماز اور انفاق قائم کرنے والے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں اور قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں، اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ رکھیں اور نماز کی پابندی کریں۔
آیت نمبر 5 سے 10 میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور مومنین کی ثابت قدمی کا بیان ہے۔ آیت نمبر 5 ہے، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا، حالانکہ ایمان والوں کا ایک گروہ یقیناً اس کو ناپسند کرنے والا تھا۔ ان کی جس میں سے ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ پسند کرتے تھے کہ نکلے، کچھ نہیں نکلنا چاہ رہے تھے، وہ حق کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے اس کے بعد کہ وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا، گویا کہ وہ موت کی طرف آنکے جا رہے ہوں اور وہ دیکھ رہے ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، تم چاہتے ہو کہ یقیناً غیر مسلح گروہ ہی تمہارے لیے ہو، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکا تھا کہ حق کو اپنی باتوں سے سچا کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ ان کی دو گروہ جو کفار کے گروہ تھے، ایک جو ابو سفیان جو قافلہ لے کر آ رہا تھا، تجارتی قافلہ، اور دوسرا جو مکہ سے مشرکین کا آ رہا تھا، تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے، اور اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہو۔ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ یقیناً میں فرشتوں میں سے 1,000 کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں، جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا اس کو مگر ایک خوشخبری، تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی مدد فرمائی، اس کا تذکرہ ہے اس وقت پہ جنگ بدر کے موقع پر جب وہ کمزور تھے، اور ثابت قدمی کی ان کو تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دلوں کو مضبوط کیا اور ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل کیے۔ یہاں پر جیسے اللہ رب العزت نے 1,000 فرشتوں کی بات کی ہے، سورۃ آل عمران میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 مقامات پہ اللہ رب العزت نے بیان کیا، ایک جگہ پر 3,000 فرشتوں کی تعداد کا ذکر آیا اور ایک جگہ پر 5,000۔ مفسرین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 1,000 فرشتے اتارے، پھر 3,000 اور پھر 5,000۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میری مدد کرو گے، یعنی میرے دین کی مدد کرو گے، تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ مشکلات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور ثابت قدم رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کے لیے اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوں۔ آیت نمبر 11 سے 12 میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور سکون قلب کا بیان ہے۔ رکن نمبر 16 ہے، آیت نمبر 11 ہے، جب اللہ تعالیٰ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا، یعنی اونگ کس چیز کی علامت تھی؟ سکینت کی، سکون کی علامت تھی، اپنی طرف سے امن دینے کے لیے، اور وہ آسمان سے تم پر پانی نازل کر رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے، اور تاکہ وہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور اس کے ساتھ تمہارے قدموں کو جما دے۔ جب تمہارا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ان لوگوں کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے، عنقریب میں ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ جنہوں نے کفر کیا، بس تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ تو سکون علامت ہے، اور غنودگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، جو ایسے موقع پر بھی آپ دیکھیں جنگ کی حالت ایسی حالت ہوتی ہے جہاں پر تو انسان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، تو وہاں پر ایک اونگ یا سکینت والی کیفیت نازل ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی مومنین کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پینک ہونے سے بچایا۔ کیسے حالت میں انسان بعض اوقات پینک ہو جاتا ہے نا، اتنی بڑی تعداد اپنے سامنے دیکھ کر اور اپنے کم وسائل دیکھ کر، لیکن وہ ان ساری چیزوں کے باوجود مسلمان پینک نہیں ہوئے، سکون میں رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ اللہ نے ان پر سکون نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر غنودگی طاری کر دی تاکہ ان کے دلوں کو سکون ملے اور خوف دور ہو جائے۔ پھر بارش کا نزول ہوا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا تاکہ انہیں پاک کرے، شیطانی وسوسوں کو دور کرے، دلوں کو مضبوط کرے اور ان کے قدموں کو جما دے، کیونکہ مسلمان جو تھے وہ اونچی جگہ پر تھے، تھوڑا اونچا مقام تھا جس جگہ پر تھے، اور جو کفار تھے وہ جگہ نیچلی تھی، اور وہ جو مسلمانوں جس جگہ پر تھے وہ ریتلی جگہ تھی اور وہ مٹی والی جگہ تھی۔ اب پہلے تو یہ صورتحال تھی کہ مسلمانوں کے قدم ریت کی وجہ سے اتنے جام نہیں رہے تھے، اور پانی بھی جو اس جگہ پر تھا، پانی کا قبضہ بھی کفار والی جگہ پر تھا، ان کے پاس تھا، ان کے پاس پانی کی بھی کمی تھی، پانی بھی موجود نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے بھی مسلمانوں کی مدد کی، کہ جب بارش ہوئی تو ریتلی زمین ہونے کی وجہ سے ان کے قدم جم گئے،
اور بارش ہونے کی وجہ سے جو مٹی والی تھی وہاں پر کیچڑ ہو گیا تو ان کے قدم پھسلنے لگے. تو یہ بارش بھی دونوں طرح سے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے نے ان کے اوپر رحمت کے طور پر نازل کی کہ کس طرح سے ان کے قدموں کو جما دیا. پھر فرشتوں کی مدد، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وحی کی کہ مومنین کی مدد کریں اور کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں اونگ کا آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن کا ملنا ہے. مشکلات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور اس کی نصرت کے منتظر ہیں. دل کی مضبوطی اور سکون کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا کا اہتمام کریں. آیت نمبر 13 سے 16 میں مومنین کی ذمہ داریاں اور ثابت قدمی کا بیان ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت سخت عذاب والا ہے. یہ ہے تمہاری سزا، لہٰذا اس کا مزہ چکھو، اور یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ان لوگوں سے ایک لشکر کی صورت میں ملو جنہوں نے کفر کیا تو تم ان سے پیٹھے نہ پھیرو، اور جو کوئی اس دن ان سے پیٹ پھیرے سوائے اس کے کہ وہ لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا کسی گروہ کی جگہ لینے والا ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا انجام، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے سخت سزا مقرر ہے، اور ان کو ثابت قدمی کی تلقین کی گئی کہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے اور دشمن کے سامنے پیٹھ نہ دکھانے کی ہدایت دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑے وہی اللہ کے راستے میں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کریں اور نافرمانی سے بچیں. مشکلات میں ثابت قدم رہیں اور پیچھے ہٹنے سے گریز کریں. آیت نمبر 17 سے 19 میں کفار کا انجام اور مومنین کے لیے بشارت ہے. بس تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا. آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی تھی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی، اور تاکہ وہ ایمان والوں کو اچھے انعام سے نوازے. یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یہ تھی حکمت، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کی خفیہ تدبیر کمزور کرنے والا ہے. اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یقیناً فیصلہ تمہارے پاس آ چکا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور تمہارا گروہ تمہارے ہرگز کسی کام نہ آئے گا اگرچہ وہ بہت زیادہ ہو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے. مسلمانوں کو بتایا گیا کہ وہ دشمن کو قتل کرنا دراصل کیا اللہ کی قدرت سے ہی ممکن ہوا تھا. تیر پھینکنا بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اور پھر جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی اٹھا کے کافروں کی طرف پھینکی تھی تو وہ ان کے جتنے بھی افراد تھے، جو کفار تھے، سب کی آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اپنا قرار دیا کہ یہ آپ نے نہیں کیا، کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا، کہ اللہ ہی کی طرف سے یہ ممکن ہوا یہ سارے کام. کفار کے لیے تنبیہ ہے، کفار کو تنبیہ کی کہ اگر وہ باز نہ آئے تو ان کا انجام برا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھیں اور کامیابیوں کو اس کی طرف منسوب کریں. انسان کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو کسی چیز میں کامیابی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنی طرف دیکھتا ہے نا کہ میرا یہ کمال ہے، میں نے بڑی اچھی تدبیر اختیار کی تو مجھے آج یہ اس کے نتیجے میں یہ فتح حاصل ہوئی، یا اس کی وجہ سے یہ رزلٹ آ جایا اتنا. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں. جیسے بچے کامیاب ہوتے ہیں زندگی میں مختلف دیتے ہیں، جب ایگزامز دیتے ہیں اس میں بھی دیتے ہیں، تو بلا شبہ محنت تو انسان کی ہوتی ہے، لیکن ان کا بھی رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرنا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف وجہ سے ممکن ہوا. اگر اللہ نہ چاہے تو آپ نہیں کر سکتے، اور اگر ناکامی ہو تو اس کو بھی، کہ یہی چاہت تھی اللہ تعالیٰ کی، اس میں بھی ہمارے لیے بہتری ہے. ورنہ تو ناکامی انسان کو ڈپریس کر دیتی ہے نا، ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ اب تو اس کو راستہ نہیں نظر آتا. جب اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے تو انسان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. پھر اللہ کی قدرت پر یقین رکھیں، اپنی کامیابیوں کی اس کی طرف منسوب کریں، کفار کی مخالفت سے نہ گھبرائیں، اور اللہ کی نصرت پر بھروسہ رکھیں.
آیت نمبر 20 سے 22 میں رکو نمبر، اگلا رکو ہے جی، یہ 17 رکو نمبر ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اہمیت کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس سے منہ نہ موڑو جبکہ تم سنتے ہو، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور بہرے گونگے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ اطاعت الہی اور رسول کی اطاعت کی تاکید کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں ان آیات میں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اس سے روح گردانی نہ کریں، اور مومنین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ سننے کے باوجود نافرمانی نہ کریں، جیسے کہ بعض لوگ سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں جو حق سن کر بھی قبول نہیں کرتے اور نہ ہی سمجھتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے بدترین مخلوق قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کریں، حق بات سن کر اسے قبول کریں اور اس پر عمل کریں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو وہ ضرور انہیں سنواتا، اور وہ اگر انہیں سنوا دیتا تو بھی وہ ضرور منہ پھیر جاتے، اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے ہوتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کر لو۔ جب رسول تمہیں اس کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، اور یقیناً اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور اس فتنے سے بچ جاؤ جو لازماً ان لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت سخت سزا والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، نہایت ہی کمزور تھے سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے تھے کہ تم لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہ دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں جگہ دی مسلمانوں کو، اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی، اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ تعالیٰ اور رسول کی خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو، اور جان لو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد واقعتاً آزمائش ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہاں پر بات کی، ان آیات میں ہم نے دیکھا کہ دلوں کو پھیر دینے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے مجھے اپنے دین پر ثبات عطا فرما۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پر ثبات کی ضرورت تھی، تو پھر ہمیں کتنی زیادہ ان چیزوں کی ضرورت ہے، دعا مانگنے کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر جمائے رکھے، اپنے احکامات کے اوپر جمائے رکھے اور اپنی اطاعت کرنے والا بنائے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کریں، حق بات سن کر اس کو قبول کریں اور اس پر عمل کریں۔ آیت نمبر 27 میں ہم نے دیکھا، یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان کیا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ تعالیٰ اور رسول کی خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا شان نزول ہے کہ یہ آیت ابو لبابہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کی طرف بھیجا تھا بات چیت کرنے کے حوالے سے کہ وہ صلح کی شرط پر آمادہ ہو جائیں یا پھر ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ تو وہ جب گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بن کے، تو وہاں پر انہوں نے یہودیوں نے ان سے مشورہ مانگا کہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں، کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارادہ ہے۔ تو ان سے کیا ہوا، غلطی ہوئی کہ انہوں نے یوں کر کے گلے کی طرف اشارہ کر دیا اس کا کہ یہ ارادہ ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے، صلح نہیں کرو گے، یا کبھی جو قلعہ ہے اس کو خالی نہیں کرو گے، اس کو خالی کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو وہ اس کو خالی نہیں کرو گے تو اس صورت میں تمہاری پھر گردنیں کاٹ دی جائیں گی۔ تو اللہ کے رسول لیکن واپس آتے ہی ان کو واپسی پر ہی اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا کہ ان سے یہ خیانت ہو گئی، کہ انہوں نے اصل جو راز تھا وہ بتا دیا، اور اس پر وہ بہت زیادہ نادم ہوئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے قسم کھا لی
کہ وہ اس وقت تک ایک لقمہ بھی کھانے کا نہیں کھائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ نہیں قبول کر لے گا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے خود کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا اور 9 دن تک اسی طرح سے گزر گئے۔ پھر جب غشی کھا کر گر گئے اور بھوک پیاس سے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، اور پھر لوگ آئے اور انہوں نے ان کو کھولنے کا لگے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کھولیں گے میں نہیں کھلواؤں گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے خود ان کو کھولا، ان کی جو رسی بندھی ہوئی تھی، اور پھر اس پر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی تو پھر میں اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سارا نہ دو، 1/3 دے دو اور باقی جو ہے رہنے دو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ تو خیانت سے منع کیا گیا کہ ایمان والوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کرنے اور اپنی امانتوں میں خیانت کرنے سے منع کیا گیا۔ مال اور اولاد کی آزمائش کی بات ہے، مال اور اولاد کو آزمائش قرار دیا گیا اور اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر موجود ہے۔ امانتوں کی حفاظت کریں اور خیانت سے بچیں۔ مال اور اولاد کی محبت میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ آیت نمبر 29 ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی قوت بنا دے گا اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تقوی کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی بصیرت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ تقوی اختیار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت اور بخشش حاصل ہو۔ زندگی کے معاملات میں حق و باطل کی تمیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کریں۔ آیت نمبر 30 سے 32 میں اللہ اور رسول کی اطاعت کی تاکید کی گئی ہے۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قتل کر دیں، آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلاوطن کر دیں، یہ آیات یعنی کہ دارالندوہ میں جو تدبیریں وہ کر رہے تھے مشرکین مکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے آپ کے خلاف، اور وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیریں کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ضرور ہم بھی اس جیسا کہیں۔ یہ تو پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ واقعی تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ تو مشرکین مکہ، ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کو ناکام بنا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ قرآن کے بارے میں کفار کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ کفار قرآن کو سن کر کہتے تھے کہ ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ اور یہ کہنا باطل تھا۔ اور پھر جیسے ابو جہل نے یہ بات کہی تھی، آیت نمبر 32 میں جو بات کی گئی اس نے کہ اور مشرکین نے وہاں سے نکلنے سے پہلے دعا کی تھی کعبے کے پردوں کو پکڑ کے کہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ فتح یاب کرے گا، جو بھی حق پر ہوگا اس کو فتح یاب کرے، اور جو باطل پر ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب دے، اس پر پتھروں کی بارش کر۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی کس طرح سے قبول کی کہ وہ ہلاک ہوا، اور پھر ان کو جو مقتولین تھے، جتنے بھی ہلاک ہونے والے افراد تھے غزوہ بدر کے موقع پہ، ان کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا اور ان پر اس کے اوپر پتھر پھینک دیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ثابت قدم رہیں چاہے مخالفین کی سازشیں ہوں، قرآن کی قدر کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ آیت نمبر 33 سے 37 میں کفار کے لیے تنبیہات اور ان کا انجام کا بیان ہے۔
اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہیں۔ اور کیا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہے، اس کے متولی نہیں ہے مگر متقی لوگ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں، سو چکھو عذاب اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکیں، چنانچہ ابھی وہ اور خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر حسرت بن جائیں گے، پھر وہ مغلوب ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کے بعض حصے کو بعض پر رکھے، پس وہ ان کو اکٹھا ڈھیر بنا دے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو عذاب کی تاخیر کی وجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں اور جب تک وہ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ پھر کعبے کی تبلیت کا بیان ہے کہ وہ اس کے اہل نہیں ہے، کفار مکہ کعبے کے متولی ہونے کے باوجود اس کے اہل نہیں تھے کہ وہ تقوی سے عاری تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت عذاب نہیں دیتا جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں۔ استغفار کی کثرت کریں تاکہ اللہ کی رحمت شامل حال رہے۔ اللہ کے گھر کعبہ کی تعظیم اور احترام کریں اور اس کی تبلیت کے لیے تقوی اختیار کریں۔ آخری آیات ہیں اس پارے کی، آیت نمبر 38 سے 40 تک۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جنہوں نے کفر کیا اگر وہ باز آ جائیں تو جو گزر چکا ہے وہ انہیں بخش دے گا، اور اگر وہ دوبارہ کریں تو پہلوں کی سنت گزر چکی ہے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، اور پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، وہ اچھا دوست اور مددگار ہے۔ توبہ کی دعوت اور بخشش کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کفار کو اپنے کفر سے باز آنے کی دعوت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سابقہ اقوام کا انجام بیان کیا گیا کہ اگر وہ اپنی روش پر قائم رہے تو انہیں سابقہ قوموں کے انجام سے خبردار کیا ہے جو اپنے کفر کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ فتنے کا خاتمہ اور دین کی بالادستی کی بات ہے۔ مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کفار سے جنگ جاری رکھیں جب تک فتنہ شرک ختم نہ ہو جائے اور دین مکمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اللہ کی مدد اور سرپرستی کی بات ہے۔ اگر کفار روگردانی کریں اور منہ موڑیں تو مومنین کو یقین دلایا گیا کہ اللہ ہی ان کا مولا اور بہترین مددگار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے توبہ کی اہمیت سمجھیں اور گناہوں سے باز آئیں۔ شرک اور فتنے کے خاتمے کے لیے جدوجہد جاری رکھیں تاکہ دین حق قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں اور اسے اپنا مولا اور مددگار سمجھیں۔ الحمدللہ 9واں پارہ ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی، اس کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم نصیب فرمائے۔ قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، ہمیں اس پر عمل کرنے والا، اس کے پیغام کو آگے پہنچانے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔